نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، ہم اپنی کئی ویڈیوز کے اندر اس چیز کو کلیم کر چکے ہیں کہ جو قادیانی ہیں اور جو یہودی ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کے جو بابے ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ اگر سیرت رسول کا مطالعہ کیا جائے تو ساری پبلک کو اس بات کی خبر ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر تھے تو مکے کے اندر جو دشمن اسلام تھے وہ صرف کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ جو شرک کرنے والے تھے وہ تھے۔ لیکن جب سرکار مدینہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں گئے تھے تو وہاں پہ دو طرح کے دشمن تھے، ایک منافقین اور دوسرے یہودی۔ اور مشرکین جو ہے وہ یہودیوں کو استعمال کرتے تھے کہ تم مسلمانوں کے لیے مدینے کی زمین کو تنگ کرو تاکہ وہ مسلمان وہاں سے نکلے۔ اور جو منافقین رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے ہم تو نبی کو دھوکہ دے کے آئے ہیں، ہم تو ظاہری کلمہ پڑھتے ہیں، باطنی طور پہ ہم نبی کی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ اور جو یہودی تھے تو وہ نبی کے رسالت کو وہ بھی نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو نبوت ہے وہ صرف بنی اسرائیل میں ہے، وہ بنی اسماعیل میں نہیں آئی۔ تو حضرات وقار، یہ دو طرح کے دشمن ہیں۔ تو یہودی اور یہ منافقین ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کیا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر جو ہے وہ مشرکین کے خلاف لڑی، احد جو ہے وہ مشرکین کے خلاف لڑی، پہلے یہودیوں کو نہیں چھیڑا۔ حالانکہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے ایسے کرتے تھے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان یہودیوں کو جو ہے وہ سبق سکھائیں، لیکن میرے آقا فرماتے کہ نہیں، پہلے ہمارے جو دشمن ہے وہ کفار مکہ ہے، پہلے ان کے ساتھ پھر ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ حضرات ذی وقار، پہلی جو جنگیں ہیں وہ مشرکین مکہ کے خلاف ہوئی، لیکن جب 7 ہجری تھی تو غزوہ خیبر ہوئی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے غزوہ خیبر جو ہے وہ کن کے خلاف ہوئی؟ وہ یہودیوں کے خلاف ہوئی۔ اور جو یہودیوں کا بڑا تھا جس کا نام تھا مرہب، اس کو واصل جہنم مولا علی نے کیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن یہ جنگ ہونی تھی تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این علی، علی کدھر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، حضرت علی نہیں آئے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلاوا بھیجا، فرمایا کہ علی کو بلایا جائے۔ جب حضرت علی کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا علی کدھر؟ حضرت کہ یا رسول اللہ آنکھوں میں درد تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو شفا دے دی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا حضرت علی کو دیا۔ حضرات ذی وقار، پھر حضرت علی نے جو ہے وہ مرہب کو واصل جہنم کیا، یہودیوں کے بابے کو واصل جہنم کیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ 7 ہجری کی بات ہے۔ اب اس کے بعد جناب والا سرکار نے اپنے صحابی حضرت حبیب کو بھیجا، حبیب بن زید کو بھیجا، کہا جاؤ جا کے دعوت دو۔ مسیلمہ کذاب کو لیٹر لکھا، خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ تم جو ہے وہ اللہ کی توحید کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی رسالت کو مانو۔ لیکن وہ جھوٹا تھا، وہ کہنے لگا حضرت حبیب کو کہ تمہارا کیا خیال ہے محمد کے بارے میں؟ تو حضرت حبیب کہتے ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ تو حضرت جو حبیب تھے وہ کہنے لگے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کیا کہہ رہا ہے، مجھے سنائی نہیں دیا جا رہا۔ حالانکہ وہ سن رہے تھے لیکن وہ بات وہ سننا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس کا یہ تھا کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم مجھے بھی اللہ کا نبی رسول مانو۔ لیکن حضرت حبیب کہتے ہیں جان تو جا سکتی ہے لیکن نبی کا صحابی کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ تجھے جو ہے اللہ کا نبی جو ہے وہ مانے۔ آپ نے جناب والا کہا کہ میرے کان نہیں سن رہے، مجھے نہیں پتا تو کیا کہہ رہا ہے، لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ لیکن اس ظالم مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور شہید کر دیا۔ یہی زبان پہ جاری تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو حضرت خالد بن ولید کو جناب والا لیڈر بنا کے بھیجا کہ حضرت وحشی، وہ حضرت وحشی کہ جنہوں نے اسلام کے سب سے بڑے لیڈر حضرت امیر حمزہ جو سرکار کے چچا تھے ان کو شہید کیا تھا جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اور جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے
زمانے بھر کے سب سے بڑے نبی کے دشمن مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ اور مسیلمہ کذاب کون ہے؟ جس نے دنیا میں سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ جو قادیانی ہے جنہوں نے اپنا خود ساختہ نبی بنایا ہوا ہے، ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں خدا کا خوف کرو مسیلمہ کذاب کی اولاد، تمہارا بابا بھی واصل جہنم کیا تھا صحابہ کرام نے، اور اس طرح یہودیوں کا جو بابا مرحب ہے اس کو بھی واصل جہنم کیا تھا صحابہ مولا علی نے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے دونوں طرح کے یہ دشمن رہے ہیں، ایک یہودی بھی مسلمانوں کے دشمن ہے، قادیانی بھی مسلمانوں کے دشمن ہے۔ کبھی بھی ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو فتح عطا فرمائے اور یہودیوں کو واصل جہنم کرے۔ قادیانی جو ہیں، جو منافقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک ارادوں کو مٹی میں ملا دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔